بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخو پورہ۔ یہ ولاگ میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ درس قرآن۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، فتولیٰ برکنہ وقال ساحر او مجنون، فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی جب ہم نے انہیں ایک کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو فرعون نے اپنی قوت بازو کے بل پر منہ موڑا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تھا ہی ملامت کے لائق۔ سورہ ذاریات کی آیت 38، آیت 39 اور 40 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے 27ویں پارے کے اس پہلے ہی صفحے پر 5 ان قوموں کا ذکر فرمایا ہے جو رب کائنات کی نافرمانی، اپنی بدکاریوں، کفر شرک کی نحوستوں کے سبب ہلاک اور برباد کی گئیں، اور ان کو عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اللہ کی طاقت لامحدود ہے، بظاہر کبھی باطل بڑا ابھرا ہوا نظر آتا ہے، حق سے ٹکراؤ کے موقع میں اہل ایمان، نیکوکار، متقین انسانوں کی اللہ پاک کی طرف سے مدد، نصرت اور غلبے کا ہمیشہ وعدہ پورا ہو کر رہا ہے۔ قرآن پاک نے 2 لفظوں میں اس نتیجے کو ذکر کیا، والعاقبۃ للمتقین، اور واقعہ بھی یہی مصر کی ظالم اور جابر حکومت، حکمران کو پوری دنیا جانتی ہے، فرعون نام تھا اس کا۔ بہت سے معجزات، 9 معجزوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے، یکے بعد دیگرے، جو نبوت کے دلائل ہیں،
روز روشن کی طرح آنکھوں سے دیکھ کر اکڑ میں ساز و سامان، مصر کی حکمرانی، اپنی فوج اور آوان و انصار کے بلبوتے پر، یہاں تک کہنے لگا کہ اے لوگوں انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ، تم بت گھروں میں رکھتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کرتے رہو، لیکن میرے دربار میں آؤ گے تو مجھے بھی سجدہ کرنا ہے، بڑا رب تمہارا میں ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ربکم الاعلی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو انانیت سے، ظلم و جبر سے نکلنے کی دعوت دی کہ در حقیقت اس میں تیرا اور تیری قوم کا، سب انسانوں کا نفع اور فائدہ ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کون سا نفع، ہر چیز تو میرے پاس ہے، مصر کی حکومت، محلات، باغات، یہ ساری چیزیں میرے قبضے میں ہیں۔ رہا یہ معاملہ معجزوں کا جن کو تم کہتے ہو موسیٰ، یہ تو سحر ہے، جادو کے کرشمے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو ایسے لوگ بہت ہیں، مقابلہ کرواتے۔ اور صرف ساحر ہی نہیں کہا، بلکہ کہنے لگا کہ مجنون، نعوذ باللہ، کہ تمہاری عقل ٹھکانے نہیں، میرا مقابلہ، اور آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، قوم تمہاری ساری بنی اسرائیل ہماری غلام ہے۔ اور ظالم نے ان کے بچوں کو، بالخصوص لڑکوں کو، ایک زمانے تک پیدا ہوتے ہی ناحق قتل کروایا، اس خدشے سے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ نجومیوں کے کہنے پر بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، تیرے زوال کا سبب بنے گا۔ معجزات دیکھے لیکن اکڑ میں باز نہیں آیا۔ اللہ پاک نے یہاں نتیجے کو صرف ذکر کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور وقت کے حاکم فرعون، جس کے ظلم و جبر کی داستانیں بڑی ہی نرالی ہیں۔ ظالم کو کسی انسان پر تھوڑا سا غصہ آ جاتا، اسے چومیخا کر دیتا۔ قرآن میں ہے سورہ فجر کے اندر، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، بڑی بڑی میخیں، لوہے کے کیل موٹے بڑے، اس کے ہاتھوں پاؤں میں ٹھکوا کر اسے تڑپا کر مار دیتا۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی سزا تھی۔ حق تعالی شانہ نے ہدایت کا سامان وافر موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے بہت تفصیلاً قرآن پاک میں یہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم کا، فرعون اس کے کرندوں کا، اور کئی ان کے مخصوص لوگوں کا، جیسے قارون تھا، ان کا وزیر خزانہ، یا کہیے کہ وہ الگ سے ایک دولت کا دریا ساتھ لیے ہوئے۔ اسی طرح حامان اس کا وزیر تھا، وہ بھی اسی قماش کا تھا۔ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، باطل کو مٹانے کے لیے کوئی زمین و آسمان کی حرکت ضروری نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے کمزور لوگ بنی اسرائیل کے پسے ہوئے ظلم و جبر کو جھیلتے، رب کائنات کے حکم پر ہجرت کر کے جب نکلے تو ظالم نے پیچھا کیا۔ بعین ہی یہ واقعہ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن میں ایسے ہی کوئی چیز مذکور نہیں ہے۔ سارے ہی واقعات
اس امت کے سامنے روز روشن کی طرح اسی طرح واقع ہوئے جیسے قرآن میں گزشتہ اقوام اور افراد کا ذکر ہوا ہے۔ 300 میل دور 500 کلومیٹر مکے کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینے میں جا بسے۔ یہ بھی اپنی جانیں لے کر ان کا کوئی نقصان نہیں کر کے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم بنی اسرائیل اہل ایمان ہیں وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں ملک کو چھوڑ کر۔ اس نے کہا کہ لو ہمارے نوکر رات کو بھاگ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ پکڑنے کے لیے نکلا، فوجیں ساتھ لیں، اور صبح کو سمندر کے اس جگہ پر جہاں سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عبور کروانا تھا، خشک راستے، 12 قبیلے بنی اسرائیل کے اور 12 سڑکیں موجود ہیں، وہ تو گزر رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے۔ یہ ٹھٹکا اور رکا کہ یہ بھی کوئی عجیب جادو ہے، سمندر میں خشک راہیں۔ پھر مت ماری گئی کہ وہ نکل کے پار ہو گئے، ہم ان راستوں سے کیوں نہیں نکل پائیں گے۔ اپنے گھوڑے کو ظالم نے داخل کیا، ساتھ میں ساری فوج بھی داخل ہوئی۔ حکم ہوا رب کریم کا جس نے وہ پانی کو دیواروں کی طرح کھڑا کر رکھا تھا کہ مل جا، فرمایا کہ ساری اپنی طاقت، قوت، جان اور آوان سمیت غرقاب کر دیا اللہ پاک نے، بحر قلزم میں ڈبو دیا۔ پھر کافروں کی لاشیں سنبھالنے والا کوئی نہ تھا سوائے ایک اسی فرعون کی عبرت کی کہ اس کی ڈیڈ باڈی جو تھی سمندر نے، پانی نے اچھال کر باہر پھینکی۔ وہ باقی ماندہ جو پیچھے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ سب کچھ برباد ہو گیا، اس کی لاش کو لے جا کر جہاں پہلے بادشاہ ان کے دفن ہوتے تھے، زمین دوز بڑے بڑے کمرے مقبرے انہوں نے عجیب و غریب بنائے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا تھا ہم نے اس کی لاش کو عبرت کے لیے باقی رکھ چھوڑا ہے۔ اب 13 صدیاں گزر گئیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ صرف 100 سال پہلے کچھ لوگ تحقیقار مغرب کے وہ مصر میں آئے اور انہوں نے کھوج لگایا اور اس کی لاش کو نکالا۔ اب بھی دمشق میں پڑی ہوئی ہے، اب تو اس کی تصویریں اور تفصیلیں عام ملتی ہیں۔ یہ وہی فرعون تھا اور پورے حقائق اور دلائل موجود ہیں۔ باقی اور بھی وہاں مصر کے بادشاہوں کی لاشیں ممی کر کے محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں، لیکن ان میں صرف ایک ہی یہ اصلی جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا تھا، یہ پانی پر ڈوب کر مرا اور اس کی علامتیں اب تک ہیں۔ وہ تو اس کے جسم کے ساتھ، لیکن جسم کو بھی اللہ نے باقی رکھ چھوڑا ہے عبرت کے لیے کہ یہ نہیں یہ آخری فرعون ہے، اس کماش کے بہت لوگ زمانوں میں آتے رہیں گے۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں مصر کا حاکم فرعون تھا، فرمایا میری امت میں بھی فرعون ہے، وہ ہے ابو جہل۔ جب مسلمان پسے ہوئے ماریں کھا کھا کر ظلم سہ سہ کر اللہ کے حکم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے، اس نے کہا وہ وہاں گئے کیوں ہیں؟ علاقے کے بڑے اور چودھری اور فرعون تو ہم ہیں۔ 1000 کا لشکر لے جا کر حملہ آور ہونا چاہا تو اللہ نے جہاد کا حکم اتارا۔ 313 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ مجاہدین کی جماعت، لیکن اللہ نے ایسا غلبہ عطا کیا کہ یہ وہاں مقتول ہوا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ اس مصر والے فرعون کی طرح ہم مکے میں جب ہوتے تھے تو اس ظالم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے کہ جلاد ہے، گنڈوں بدماشوں کے حوالے کر کے بہت پٹائی کروائے گا۔ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 2 انصاری لڑکوں نے اسے زخمی کر کے گھوڑے سے نیچے گرایا ہے اور تڑپ رہا ہے، خاک و خون میں لوٹ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے اور نبی کے اور مسلمانوں کے دین حق کے دشمن کو میں نمٹا دوں۔ فرماتے میرے ہاتھ میں جو تلوار تھی ذرا ہلکی تھی، میں نے ماری تو آنکھیں نکال کر، اٹھ تو سکتا نہیں تھا، کافی خون بہہ چکا تھا، تو اس وقت بھی غرا رہا ہے اور عجیب حرکت کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے کہتا ہے کہ میری گردن ذرا کندھوں کے پاس سے کاٹنا کہ پتہ چلے یہ عرب کا کوئی بڑا سردار ہے، مرا ہوا بھی پتہ چلے۔ حق تعالی شانہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کو اور اس الوہیت کے دعویٰ دار جو کہتا ہے میں رب ہوں، اس کو ملیا میٹ کر کے عبرت کا نشان بنا کر قرآن میں اس کا تا قیامت مذکور کیا ہے کہ انسان کبھی بھی انانیت اختیار نہ کرے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، بڑوں کو مٹا کر اس میں نے رکھ دیا۔ 2 چیزیں بندے کو بہت ہی برباد کرتی ہیں، ایک بڑائی کی چاہت کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میں سب سے بہتر ہوں، میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی 4 پیسے آ جائیں، حکومت کا کوئی عہدہ مل جائے، بڑی سیٹ ہاتھ آ جائے تو پھر وہ اس میں ساتھ ہی اکڑ بھی آ جاتی، وہ کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ اللہ فرماتے نہیں، تو کچھ بھی نہیں، نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ ایک جھٹکے میں سب فرعون برباد ہو جاتے ہیں، اور اس ظالم نے نہ صرف اپنی بربادی کو اختیار کیا خود سے، بلکہ ساتھ والوں کو بھی لے ڈوبا۔ قرآن میں صراحت ہے، غرق تو وہ اللہ نے پانی میں کیے، لیکن ان کی روحیں اور عالم برزخ میں موت کے بعد وہ صبح و شام یعنی ہر وقت دوزخ کی آگ میں جلائے جا رہے ہیں، اور قیامت میں فرمایا کہ یہ سارے ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر مستقلاً داخل کر دیے جائیں گے۔ عبرت کا بہت بڑا یہ نشان ہے، 3 آیتوں میں مذکور ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں ان حقائق کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق بخش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، اہل ایمان کی بخشش فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ ذاریات کی آیات مبارکہ 38 تا 40 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ ختم کرنے سے پہلے آج کا ولاگ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور اگر پسند کریں تو لائک کر کے، شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین
اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا آپ کا۔ ختم کرتے ہیں اس دعا پر کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔